بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے عقیدہ نمبر 1 زیر بحث لایا اور اس کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا۔ وہ تھا جو پچھلا سبق تھا وہ ہمارا توحید کے متعلق تھا۔ توحید کے متعلق ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے وحدہ لا شریک ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم شرک کو پڑھیں گے، شرک کا کیا مفہوم ہے اور شرک کی آگے کیا کیا مثالیں ہیں اور شرک کی کیا کیا اقسام ہیں۔ تو شرک اصل میں کہتے ہیں کسی ایک ذات کے اندر دوسری ذات کو شریک کرنا۔ ایک ذات ہے اور اس ذات کے ساتھ دوسرے بندے دوسری ذات کو بعینی اسی طرح خیال کرنا جس طرح ہم پہلی ذات کو خیال کر رہے ہیں۔ تو یہ شرک ہوتا ہے۔ جیسے یہ دو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک کتاب ہے اور اس کے ساتھ میں دوسری کتاب جمع کر لیتا ہوں تو اس کتاب کو اس کتاب کے ساتھ میں نے شریک کر لی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، اگر ہم ایک چیز رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ دوسری چیز ملا لیتے ہیں تو یہ اس کا کیا ہو گیا، شریک بن گیا۔ تو اس طرح ایک ساتھ یہ دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، دوسرے کا کلاس فیلو بن جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ کھانے میں اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک بندہ دوسرے کے ساتھ کھانے میں بیٹھ جاتا ہے تو کیا ہو گیا، وہ کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اب کھانے میں دونوں برابر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح کی شرکت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے، کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح کے شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مشرک بن جاتا ہے۔ اور مشرک کے بارے میں بہت سخت الفاظ آئے ہیں قرآن حکیم میں، احادیث مبارکہ کے اندر بہت سخت مذمت آئی ہے مشرک کے بارے میں۔ انما المشرکون نجس، یعنی مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے پلید اور ناپاک فرمایا ہے۔ تو شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے افعال اور احکام میں، یعنی امور خمسہ جو ہیں، جو ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں وہ بھی میں ذکر کروں گا، کہ کسی کے اندر بھی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ پھر آگے شرک کی صفات ہے، شرک کی اقسام ہے، شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی العبادات ہے، شرک فی الحکم ہے، اور شرک فی العلم ہے، شرک فی القدرت ہے، شرک فی السمع والبصر ہے۔ تو یہ شرک کی اقسام ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو ہے کہ شرک فی الذات، جو توحید فی الذات ہم نے پڑھا ہے، اس کے مقابل، اس کا متضاد شرک فی الذات ہے، جو میں نے سمجھا دیا ہے اور دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بالکل اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کا ایک طبقہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتا ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ذات ہے، حضرت مریم علیہ السلام بھی ایک ذات ہے، اور تینوں مل کر جو ہے یہ ایک خدا بنتے ہیں۔ اگر وہ تینوں الگ الگ ہو جائے تو یہ ثالث و ثلاثہ بن جاتا ہے، یعنی یہ خدا کے تین حصے ہو جاتے ہیں، تو یہ تینوں مل کے ایک خدا بنتے ہیں۔ ایک طبقے کا اس طرح یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ اسی طرح آتش پرست لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ آگ کو ایسا ہی خدا مانتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو خدا مانا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہندو لوگ جو ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس طرح جو کفار مکہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برابر ہی ان کو قرار دیتے تھے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، تو ان شخصیات کے پاس بھی ایسی ہی طاقت ہے، ایسی ہی قدرت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں شرک فی الذات ہے۔ اس کے بعد ہے شرک فی الصفات، یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، کسی دوسرے بندے کے اندر ان صفات کو مان لینا، اور جیسے اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ متصف ہے،
ایسی صفات کے ساتھ دوسرے کسی بندے کو، دوسری کسی ذات کو متصف مان لینا، یہ شرک فی الصفات کہلاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے، اس میں اگر ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا صفات خمسہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح حاضر ناظر ہونا، یعنی ہر جگہ پر موجود، ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفت مان لینا، یہ شرک فی الصفات ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی کو، کسی ولی کے لیے یہ صفت مان لینا، یہ بھی شرک فی الصفات ہی کہلائے گی، کیونکہ اب یہ ایک اصول ہے، اس اصول کے اندر جو بھی آئے گا تو وہ شرک ہی ہوگا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی ہے اور ولی کی عزت ہوتی ہے، ولی کا احترام ہے، نبی کی عزت ہے یا اس کا احترام ہے، تو نبی کا جو احترام ہے، ولی کا جو احترام ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس احترام کے اندر اتنا افراط نہیں ہوگا کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر لے جائیں۔ اگر ہم جیسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر لے جائیں گے، وہ نبی ہے یا ولی ہے یا کوئی بھی انسان ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے، تو جس طرح آتش پرست وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے، جس طرح سورج پرست یہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے، کفار مکہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ حبل نامی انہوں نے ایک بت رکھا ہوا تھا، تو وہ حابیل علیہ السلام سے منسوب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بت وہاں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے نام سے منسوب بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ معزز شخصیات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، تو آپ کا جو احترام ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی جو تکریم ہے، اس میں کمی نہیں کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت بھی توڑ دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک سے وہ بت بھی توڑ دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب تھا۔ تو ان کی طرف سے جو بت منسوب تھا اس کو توڑنا، یہ نبی علیہ السلام نے ان کی توہین نہیں کی ہے، بلکہ ان کے بت کو توڑ کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت کو توڑ کر، ابراہیم علیہ السلام کے بت کو توڑ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو اصل مشن تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مان لینا، اصل میں اس مشن کی تکمیل تھی۔ تو ان کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی عزت اور تکریم میں کمی نہیں ہوتی ان کو شریک نہ ماننے سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو دیگر صفات ہیں جن کا بیان جو ہے آگے توحید کے باب میں بھی آئے گا، ان میں سے کسی ایک صفت کو بھی غیر اللہ کے اندر شریک مان لینا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شرک فی العبادات، کہ وہ چیز جو عبادت کہلاتی ہے، وہ چیز ہم کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے وہ کر لیں تو وہ شرک فی العبادت بن جاتی ہے، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ منت ہو، کسی قسم کی کوئی بھی عبادت ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام پر دے دیں تو وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی اور ہم شرک فی العبادت کے اندر بھی مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح طواف جو ہے یہ ایک خاص عبادت کا نام ہے، اور اس عبادت کو ہم کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جا کر اس خانہ کعبہ جو ایک چکور شکل میں عمارت ہے اس کے گرد آپ نے طواف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر ہم طواف کر رہے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ ہم اس جو چکور عمارت ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم اس نیت سے، کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہاں پر ہم اس کعبہ کی عبادت کی جا رہی ہے، کوئی اس نیت سے سجدہ نہیں کرتا کہ میں اس کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں، بلکہ اس نیت سے سجدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ اگر سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سجدہ ہماری اطاعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔ پہلے جب بیت المقدس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کو سجدہ کرنا عبادت تھا تب، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کو سجدہ کریں، تو اب سجدہ کرنا خانہ کعبہ کو ضروری ہے، خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنا ضروری ہے، اب بیت المقدس کو سجدہ نہیں کیا جائے، حالانکہ وہ بالکل الٹ ہیں، یعنی ایک مغرب کی سائڈ پہ ہے، ایک مشرق کی سائڈ پہ ہے، تو پہلے اس طرف سجدہ ہوتا تھا پھر دوسری طرف ہونا شروع ہو گیا۔ تو
اصل میں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے ان کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ آپ کے اندر اصل میں اتباع رسول ہونی چاہیے، اور اتباع رسول کے اندر ہی آپ کی کامیابی ہے۔ اتباع رسول چاہے آپ کی عقل میں، آپ کے شعور میں چاہے آئے یا نہ آئے، جس طرح اب حج ایک عبادت ہے اور وہ مخصوص کپڑوں میں کی جاتی ہے۔ اب سلے ہوئے کپڑے میں کوئی عبادت نہیں کرتا، حج والی عبادت نہیں کرتا ہے۔ کوئی ٹوپی پہن کر جو ہے حج کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ اب وہاں ان سلے کپڑے انسان نے خاص مخصوص لباس ایک پہننا ہے اور مخصوص چکر کاٹنے ہیں، پھر مخصوص جگہ پر جا کر جمرات میں جا کے کنکریاں مارنی ہیں۔ اب وہ انسان سوچتے ہیں کہ یہ عجیب سی عبادت ہے کہ سر میں ہم نے ٹوپی نہیں رکھنی ہے، ہم نے خوشبو والا صابن نہیں استعمال کرنا ہے، ہم نے عطر نہیں استعمال کرنی ہے۔ حالانکہ عطر استعمال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ خوشبو والا آپ صابن استعمال کریں، آپ کے صحت اور صفائی کے لیے اچھا ہے۔ آپ کپڑے صحیح پہنیں، آپ کا کوئی کندھا ننگا نہ ہو۔ اس طرح ہم کسی محفل کے اندر جاتے نہیں ہیں۔ اب کسی کو کنکریاں مارنا، ایک پتھر ہے وہاں پر اس کو کنکریاں مارنا، یہ مطلب انسان کے عقل اور شعور سے بالاتر ہے کہ یہ کیسی عبادت ہے۔ لیکن صرف اور صرف یہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے اور ہم اتباع رسول میں کر رہے ہیں۔ اور اصل میں اتباع رسول کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اتباع رسول ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، عبادت وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے وہ عبادت کرنی ہے، اور وہ عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ تو وہ عبادت کوئی بھی ہے، تو اگر وہ ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہم خود بخود شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہمیں فتویٰ لگائے گا تب ہم مشرک ہوں گے، کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا تو ہم مشرک نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی عبادت ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی غیر اللہ کے لیے وہ عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ طواف کی، روزے کی اور نماز وغیرہ کی ساری۔ اسی طرح کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی نبی، ولی، پیر یا امام کے نام کا روزہ رکھنا، یہ بھی، اور اسی طرح کسی کے نام کی قربانی کرنا، کسی کے نام کی منت مان لینا، کسی کے گھر یا قبر کا بیت اللہ کی طرح طواف کرنا۔ اب بعض مقامات پر اس طرح ہوتا ہے تو یہ شرک ہے۔ کسی سے اس طرح کی حاجتیں مانگنا، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرح پکارنا وغیرہ، یہ سب کے سب شرک فی العبادات میں داخل ہیں۔ اس کے بعد ہے شرک فی الحکم۔ حاکم یعنی حکم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو احکامات دینیہ ہم پر ضروری ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات اپنانے کا حکم دیا ہے، وہ سارے کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت خود سے بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس شریعت کی اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین خود سے بنایا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دین اسلام بنا کر دیا ہے، اور کسی نبی کو، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ شریعت کے اندر کسی قسم کا رد و بدل کر سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل کر سکے۔ اسی طرح کسی چیز کا حلال ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال یا حرام ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ ایک واقعہ ہے جو سورہ 29 پارے کے آخر میں سورت ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی، سورہ تحریم 28واں پارہ، سورہ تحریم 28واں پارہ، اس کے جو شان نزول ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ ازواج مطہرات کے حجرات میں جاتے اور ان کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ بیٹھتے تھے تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا، پانی کے اندر شہد ملا کر آپ کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو
تو باقی ازواج مطہرات کی بنسبت آپ کو وہاں پر کچھ زیادہ وقت، کچھ لمحات زیادہ گزارنے پڑ جاتے وہ شربت پینے کے لیے. تو بعض ازواج مطہرات کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زیادہ بیٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے بیویوں کے آپس میں کچھ نہ کچھ جو ہوتی رہتی ہے اس طرح کی بات، عورتیں ہوتی ہیں اور عورتوں کے آپس میں اس طرح کی کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے آپس میں بات. تو انہوں نے محسوس کیا اس بات کو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس طرح کی بات ان سے کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زیادہ وقت نہ گزاریں بلکہ سب کے ساتھ برابر وقت گزاریں. تو انہوں نے کچھ اس طرح کی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اس حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا کہ آئندہ جو ہے میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تو اس آیت سے مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال اور حرام کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد ہے شرک فی العلم، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے اندر کسی کو غیر اللہ کو شریک کر لینا، یہ شرک فی العلم کہلائے گا. شرک فی العلم اس کو کہتے ہیں جو کلی ہو اور ذاتی ہو. بعض احباب کو علم غیب کے اندر ایک اشکال رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. یہ مسئلہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ محض ایک غلط فہمی پر یہ عقیدہ مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں. یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ عموماً عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے اور کسی کے بارے میں کم و بیش ہی ذکر کیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ آیت ذکر کی جاتی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں بتاتے ہیں. اور اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں، اور اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں کی، حتیٰ کہ جو دور اب گزر رہا ہے اس دور کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں. اور یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں. لیکن جو ایک ہوتا ہے علم سیکھنا، کسی سے وصول کرنا اور آگے بتا دینا. مثال کے طور پر میں اب اپنے علاقے سے آ رہا ہوں اور آپ عصر کے وقت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر نہیں گئے ہیں اور بجلی گار موڑ میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور میں وہاں سے گزرا ہوں، تو وہ حادثہ میں نے دیکھا اور میں آ کر آپ کو بتانے لگ گیا کہ وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا یا وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے یا فلاں کو چور پڑ گئے، ڈاکو پڑ گئے، ڈکیتی ہوگی، 100 واقعہ ہوا. تو میں نے آپ کے سامنے وہ واقعہ ذکر کر دیا. آپ یہاں سے گئے، آپ آگے شیم باغ چلے گئے، شکردرے چلے گئے، آپ نے گھر میں جا کے بتایا کہ بجلی گھر موڑ میں یہ حادثہ پیش آیا ہے. آپ نے گھر والوں کو کون سی خبر دی ہے؟ غیب کی خبر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو گھر والوں کو خبر دی ہے وہ غیب کی خبر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک ہے وہ سارے کا سارا مستفاد ہے، وہ سارے کا سارا وصول کردہ ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں بدر کے مقام میں فلاں جگہ پر فلاں کافر مرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ فلاں جگہ پر فلاں کافر مرے گا، فلاں جگہ پر فلاں کافر مرے گا، فلاں جگہ پر فلاں کافر مرے گا. اور بعینی اسی طرح ہوا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی. اور یہ ایک سچے نبی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو پیش گوئی کرتا ہے وہ بعینی اسی طرح سچی ثابت ہوتی ہے، وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اس سے زیادہ نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ عقیدہ رکھنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے، اور اسی طرح یہ صحیح ایک عقیدہ ہے۔ لیکن جیسے صفت اللہ تعالیٰ کی علم کی ہے بعینہ ہی، وہی صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم کسی سے حاصل کردہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کسی سے حاصل کردہ نہیں ہے، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی استاد نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی استاد نہیں ہے، تو یہ شرک فی العلم ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا، اور اس طرح جو کرنے والا ہوگا وہ مشرک فی العلم کہلائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر اس نے شریک کیا ہے، چاہے وہ کسی ولی کو کرے، چاہے وہ کسی نبی کو کرے، چاہے وہ کسی نیک انسان کو کرے، چاہے کسی فرشتے کو کرے، تو یہ شرک فی العلم سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں غیر اللہ کو شریک کرے وہ شرک فی العلم کا مرتکب ہے۔ مثلا یہ سمجھے کہ فلاں نبی فلاں ولی غیب جانتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں، یا انہیں کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کی نفی فرمائی ہے، اپنے آپ سے علم غیب کی نفی نہیں، علم غیب کی نفی فرمائی ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یہاں علم غیب کی یعنی وہی الفاظ آئیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، یا انہیں کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، یا وہ اپنی زندگی میں مرنے کے بعد ہمارے تمام حالات سے باخبر ہے، یا انہیں دور نزدیک کی تمام چیزوں کی خبر ہے، یہ شرک فی العلم کہلائے گا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے شرک فی القدرت اور شرک فی السمع والبصر۔ ان کو میں مختصر کرتا ہوں کہ یہ پہلے بھی میں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت قدرت ہے وہ کسی غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اندر طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے بندے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے ایک بندے نے ساری زندگی اس کے اندر گناہوں کے اندر گزاری ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے انصاف نہیں کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے چھیننے والا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زبردستی کرنے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ وہ شرک کرے گا اور یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ جس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی نبی یا ولی یا یہ بارش برسا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بارش برسانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس طرح مرادیں پوری کرنا یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مقدمے میں کامیابی دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ روزی دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح روزی کے اندر فراخی پیدا کرنا، برکت پیدا کرنا، یہ بھی سارا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آدمی بھی کسی کی روزی میں اضافہ نہیں کر سکتا، اس میں برکت نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح نفع اور نقصان کا بھی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اس کے بعد ہے شرک فی السمع والبصر۔ سامعون اور سمیعون میں فرق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر سامع میں کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہوگا، لیکن سمیع میں کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مشرک کہلائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسی طرح جو ایک باصر ہے ایک بصیر ہے، سامع اور سمیع، باصر اور بصیر دونوں کا معنی ہے دیکھنے والا اور سننے والا۔ سامع اور سمیع کا معنی سننے والا اور باصر اور بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سامع کہتے ہیں کہ اس کی وہ صفت جو ہے وہ وقتی ہے، جس طرح ابھی میں بول رہا ہوں میں سن نہیں رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں آپ بول نہیں رہے، تو جیسے ہی میں خاموش ہوں گا تو آپ بولنا شروع کر دیں گے، آپ کی جو صفت سمع ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سامع کی جو صفت سمع ہے وہ وقتی ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو سمیع ذات ہوتی ہے وہ بیک وقت بول بھی سکتی ہے، بیک وقت سن بھی سکتی ہے، اور ہر وقت ہر زبان کو ہر لمحے میں
وہ سمیع ایسی ذات ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہمیشہ سے سن سکتی ہے، ہر وقت ہمیشہ سے، ہر لمحہ اور ہر ایک کی الگ الگ سن سکتی ہے۔ یعنی اکٹھے سارے بندے بول رہے ہوں، اگر سارے آپ اکٹھا بولنا شروع کر دیں تو میں کسی کی بات کو بھی نہیں سمجھوں گا، لیکن اگر ایک ایک بولے گا تو ہر ایک کی بات مجھے سمجھ آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یک وقت اربوں خربوں لوگ پکار رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی الگ الگ پکار سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح دیکھنے کی جو صفت ہے کہ ہر وقت دیکھنا اور ہر وقت خیال رکھنا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے اندر یہ صفت کسی کے اندر بھی نہیں پائی جاتی۔ کہ ایسا سننا، ایسا دیکھنا کہ مخلوق میں کے لیے بھی کسی کے اندر ثابت کرنا، کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں نبی ہے، فلاں ولی ہماری تمام باتوں کو دور یا نزدیک اس سے وہ آسانی سے سن لیتا ہے، ہمیں یا ہمارے کاموں کو ہر جگہ وہ دیکھ لیتا ہے، تو یہ شرک فی السمع والبصر ہوگا۔ اس سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا